السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ نے کہا بیٹے میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران ابن حسین بھی ہیں، ایک صحابی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے گھر میں چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے۔ چادر کوئی نہیں؟ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار۔ آپ نے اپنی چادر اتار کے اندر دی، انہیں اپنے آپ کو لپیٹا، آپ اندر آئے، کہا کیا ہوا بیٹا؟ تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی، بیماری ہے تب آپ بیٹی کے آنسو مار دیتے ہیں والدین کو، بیٹیوں والے ہیں۔ آپ نے ایسے سینے سے لگایا اور ان کے سر پہ اپنی تھوڑی ایسے رکھی اور آپ بھی رونے لگے، دونوں بیٹی اور باپ رو رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا ہوّنی علیک یا بنی، میری بیٹی فاطمہ غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا، ما ذقت من ثلاثۃ ایام من طلاق، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، ہماری بچی ہوئی روٹی ڈسٹ بن میں پڑی ہوتی ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم چاہو تو احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یومن فآکل یوم، مجھے نہیں چاہیے سونے کے پہاڑ، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ اور کفا بکی شرفن، ہاں یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی جنت کی سرداری کے فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے۔ کفا بکی شرفن، بیٹی تجھے مبارک دیتا ہوں، تو جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورت کی سردار ہے، اس کی غلامی کرو، اس کی غلامی کرو، رینگٹ کے پیچھے دوڑ نہ لگاؤ، اللہ اس کے رسول کے پیچھے دوڑ لگاؤ۔ ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کبھی ایسے ہو جاتے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے، پھر آگے بڑھ کے لکڑی پر اپنے پیٹ کو لگایا اور ایسے نیچے لٹک گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو آپ آدھے نیچے لٹکے، تو گھبرا کے آپ کو ہلا، یا رسول اللہ ماں بھی کہا خیر تو ہے، کیوں؟ جس کے وجود کی قسم کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کے شہر کی قسم کھائی، وہذا الولد الکامل، جس کی کتاب کی قسم کھائی، خاف والقرآن المجید، جن کی رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا وانت حل بہذا البلد، جن کے بول کی قسم کھائی، وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ ایک طرف پروٹوکول دیکھو، کبھی بول کی قسم، کبھی شہر کی قسم، کبھی رسالت پہ قسم، کبھی بول پہ قسم، کبھی چہرے کی قسم، کبھی زلفوں کی قسم، اور وہ کہہ رہے ہیں عائشہ وہ بڑی لگی، حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، میرے سارے بھائی نبی اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں، یہاں بھی امت کے لیے یہ غم دیکھا، اور آگے جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، سب زمین پر گر کر کہیں گے نفسی 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 نفسی، سب کی پکار نفسی نفسی، ماں کہے گی نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤیہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا، جس دن ہر انسان کہے گا یا اللہ میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال دے، میرے ماں باپ کو دوزخ میں ڈال، میرے بہن بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے خلیل ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، بس نفسی نفسی، میری جان بچا لے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی 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 نفسی، اسی میں ایک دکھ بھری فریاد اٹھے گی، ایک آواز اٹھے گی،
یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ ہاں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سارے تو نفسی نفسی، ماں نہیں پہچان، باپ نہیں پہچان، بھائی نہیں پہچان گا، یہ کون ہے؟ آواز کی طرف جب نظریں اٹھیں گی، ایک ہست کون؟ میرا آقا نس، قریش، ہاشم، عرب، نجدی، حجازی، ترازی، محمد، احمد، باحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، حریص، رؤوف، رحیم، عزیز، مزمل، مدثر، طه، یاسین، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہب بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بول بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابث بن جاحم بن ناحش بن نافی بن عیفی بن عبقب بن عوف بن الطعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن ذیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصب بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن فیداد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامت بن متوشعل بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن خینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اس کا رونا کیا ہے؟ امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے جوے کے اڈے چلائے، جنہوں نے سود پہ کاروبار، جنہوں نے ظلم و ستم کیے، جنہوں نے نمازیں چھوڑی، جنہوں نے روزے چھوڑے، ماں باپ کو تنگ کیا، بیوی بچوں کو تنگ کیا، بھائیوں کے حق مارے، لوگوں کے حق مارے، ساری زندگی جھوٹ بولے، کوئی خیر کا کام نہ کیا، خنجر دو دھاری خنجر لے کر نبی کے سینے میں اتارا، ہر وار نبی کے سینے پر ہے۔ جب امتی جھوٹ بولتا ہے تو نبی کے سینے میں جا کے وار پڑتا ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے نبی کے سینے پہ، تو کچھ تو سوچو کدھر جا رہے ہو اور کیا کر۔ یا تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، یا جو مرضی کرنا ہے کرو، یا مرنے سے انکار کر دو، یا اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے لو، نہیں مردہ میں، یا قبر میں جانے سے انکار کر، یا محشر میں کھڑے ہونے سے انکار کر، یا اللہ کی آگ بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جو مرضی کرنا ہے کرو۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، الجنت حق والساعة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنه يبعث من في القبور فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ مجھے مرنا ہے، آپ کو مرنا ہے، جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ قبر میں جانا ہے، محشر میں اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ترازو تولا جائے گا، کوئی جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، کوئی جنت کی طرف جائے گا، کیا یہ آسان ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، محمدی بن کے گزار لو، تھوڑی سی اپنے نبی کی سنت کو اپنا طریقہ بنائے تو قیامت کے دن اللہ کا نبی ہمارا استقبال کرے، کیا بڑی بات ہو، جنت ہمارے لیے کھول دی جائے، کیا بڑی بات ہو۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں اور میری ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں، اور مالدار لوگ پیچھے ہوں، غریب لوگ آگے ہوں، اور نیچے سے لے کر اوپر تک جنت الفردوس تک اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کو مٹی سے نہیں بنایا، سونے اور چاندی سے۔ لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی، لبنۃ من یاقوت، ایک اینٹ یاقوت، لبنۃ من لؤلؤ، ایک اینٹ موتی کی، لبنۃ من زمرد، ایک اینٹ زمرد کی، ملاۃ المسک، اس میں مشک کا گارا، وسقفها عرش الرحمن، اور اللہ کا عرش اس کی چھت ہے، وعشیشها زعفران، اور اس کی خاص زعفران ہے، وترابها العنبر، اس سے جو مٹی اڑتی ہے وہ عنبر ہے، انہار من ماء غیر آسن، یہ دریا ہے پانی کے جو پانی گندا نہیں ہوتا، انہار من لبن لم يتغیر طعمه لم يخرج من بطون الماشیہ، یہ دودھ کے دریا ہیں جو گائے سے نہیں نکلا، بھینس سے نہیں نکلا، انہار من خمر لذت للشاربین،
شراب کے دریا ہیں، انہار من عسل مصفا، اور شہد کے دریا ہیں، اور پھر کاسم من معین، ایک معین کا چشمہ، ایک زنجبیل کا چشمہ، ایک کافور کا چشمہ، سب سے زیادہ تسنیم کا چشمہ۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت کے یہاں تو کا شراب حرام ہے، آگے تین مجالس بتا رہا ہے، نیچے جنت، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت والے جنت کی شراب پیئیں گے کافوری، خود اٹھا کر۔ اب بوفے سمجھنا، بوفے سے جانتے ہو کہ کھانا لگا ہوتا ہے، جاؤ بھائی کھا لو، یہ نیچے والی جنت۔ ادھر بھی نوکر ہیں لیکن اللہ 3 درجے بتا رہا ہے۔ پہلا درجہ یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اس سے اوپر درجہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں ان کو پلایا جائے گا، وہ خود نہیں پیئیں گے، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، خوبصورت لڑکے، اور کون پلائیں گے؟ حور عین، جنت کے حور، جو 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ 7 سمندر میں ایسے تھوک ڈال دے، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، جنت کی عورت کو تھوک نہیں آتا، لیکن وہ ایسے ہی تھوک لگا کسو ایسے کر لے تو 7 سمندر لکان ماؤہا احلی من العسل، 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک، رفعوا ابصارہم، ارے بھائی یہ نور کیسا ہے؟ فَإِذَا هُم مِّن ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، جنت کی ایک حور مسکرائے گی۔ تیسرا درجہ سب سے عالی، وی وی آئی، عوام الناس یشربون، خود پی رہے ہیں، متوسط درمیانے لوگ، میڈیاکر، یسقون، ان کو پلایا جا رہا ہے، خدام، غلمان، جنت کی عورت سورج کو یہ اتنا حصہ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو اس کا چہرہ کیسا، اور ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اس کا حسن کیسا ہو۔ اور ایک وی وی آئی بھی، سنو بھائی، وی وی آئی وہ کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ، پہلا درجہ۔ دوسرا یسقون فیہا کأسن، انہیں پلانے والے ہیں کون؟ نوکر، حوریں، بیویاں۔ تیسرا درجہ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ انہیں پلائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ یہ پروٹوکول ایسا تو ہمیں پلا رہا ہے، تو اللہ کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہاری محنت کا بدلہ ہے جو کوالالمپور میں تم نے زندگی گزاری، وکان سعیکم مشکورا، ہم نے تمہاری محنت کو قبول کیا۔ سب سے بڑا درجہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود پلا رہا ہو، اور پھر ہر ایک سے پوچھے گا ہل رضیتم، میرے بندو راضی ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی، وما لنا لا نرضى، ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے ہمیں جنت دے دی۔ اللہ کہے گا افلا اوحیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ وہ پوچھیں گے یا اللہ وہ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم پہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں۔ یہ انتہا ہے، جاؤ، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بیماریاں مر گئی، دکھ درد مر گئے، لڑائیاں ختم ہو گئی، نفرتیں ختم ہو گئی، پیشاب پخانہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، یہ روزے کی زکوٰۃ ہے جو غریب کی عید کو اچھا کرنے کے لیے ہے، اور گندم کے حساب سے نہ دو، کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو۔ گندم 2 سیر بنتی ہے، کشمش 3 کلو بنتی ہے، کھجور 3 کلو بنتی ہے، جو بازار میں پوچھو کیا ریٹ ہے، پھر اس کو ادا کرو کہ میرے رب کو صفی سے پیار۔ حنین کی جنگ میں فتح ہو چکی، مال غنیمت کٹھا، پوری وادی بھری ہوئی تھی اونٹوں سے، 100 اونٹ وادی میں کھڑے تھے۔ صفان بن امیہ اوپر سے کلمہ پڑھ چکے ہیں، اندر سے منافق ہیں، وہ اونٹوں کو نا یوں دیکھ رہے، مجھے دیکھو، ایسے دیکھ رہے، اللہ کے نبی قریب کھڑے تھے، ہاں تھوڑے بعد وہ یوں دیکھتے، اونٹ تو عرب کی پسندیدہ ہے، تو میرے نبی کی نظر پڑ گئی کہ صفان یوں دیکھ رہا ہے، آپ نے کہا صفان یہ اونٹوں کی وادی بھری ہوئی تینوں چنگی لگتی ہے بھائی؟ ہاں جی بڑی چنگی لگ رہی، کہ جا سارے تینوں ہدیات،
کہ اشہد انک رسول اللہ، اب گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں۔ اتنی بڑی سخاوت نبی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس نے مکے میں آ کے اعلان کیا، لوگو آمنوا بمحمد فإنہ یؤتی عطاء لا یخشى الفقر، ارے لے آؤ ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، کہ ان کی سخاوت سے میں جان گیا ہوں کہ وہ سچے رسول ہیں، اللہ کو سخی سے پیار ہے۔ عبد الرحیم خانہ جا رہے تھے دلی سے آگرے، تو شام کو پڑاؤ ڈالا، یہ جہانگیر کے بھی وزیر تھے، اکبر کے بھی وزیر تھے، تو پڑاؤ ڈالا اور خیمے لگ گئے، نوکر چاکر دربار لگ گیا جنگل میں، تو ایک فقیر گزرا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا، منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیس، ہرگاہ کے خیمہ زد و بارگاہ صاف۔ یہ مالدار لوگ بھی عجیب ہیں، یہ سفر میں بھی اپنے گھر بنا لیتے ہیں، یہ کسی جگہ بھی پردیسی نہیں ہوتے ہیں، دربار لگا لیتے ہیں۔ خانہ نے فرمایا اس کو 1 لاکھ روپے انعام دے دو۔ اگلے دن اگلے پڑاؤ میں خیمے لگائے، نوکر چاکر بیٹھے، وزیر اعظم جو تھے، پھر وہ فقیر گزرا، اس نے پھر شعر پڑھا، منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیس، انہوں نے کہا اس کو 1 لاکھ روپے انعام دے دو۔ تیسرے دن پھر دربار لگا، پھر فقیر گزرا، پھر 1 لاکھ دیا، چوتھے دن پھر 1 لاکھ دیا، پانچویں دن پھر 1 لاکھ دیا، ساتویں دن چھٹے دن پھر 1 لاکھ دیا، ساتویں دن پھر 1 لاکھ دیا، آٹھویں دن وہ آیا نہیں، اس نے کہا میری تھی پشتن کاف، چلے بادشاہ پتہ نہیں اگلا ہی نہ کھول ہوئے، تو وہ سخی، تو جب وہ شام بیت گئی اور وہ فقیر نہیں گزرا، تو دلی سے آگرے 27 رات میں جانا تھا انہوں نے، 27، تو شام کو فرمانے لگے، بھائی بڑا ہی بخیل نکلا، ہم نے تو 27 لاکھ اس کے لیے الگ کر دیے تھے، 27 جگہ پڑاؤ تھا کہ ہم نے تو 27 لاکھ اس کے لیے الگ کر دیے تھے، وہی بڑا بخیل نکلا۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند، سخی پسند ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کسریٰ نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز اس کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لایا، اس کو بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا کو 4000 دینار دے دیا، 4000 دینار تو کئی کروڑ روپے بنتا ہے، تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا، یہ کیا کیا ہے، صرف مچھلی پر اتنے پیسے دے دیے، یہ تو خزانے پر بوجھ ہے، واپس لو۔ ہمیں بادشاہ کیسے واپس لو؟ کہنے لگے اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہا یہ نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس لو، پیسے دو، اگر کہ یہ مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے دو۔ اور ہاں یہ میں کر سکتا، انہوں کو بلایا، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، وہ بھی کوئی بڑا سیانا ہے، اسے کہا حضور یہ ہیجڑا ہے، اسے کہا 4000 اور دے دو، 4000 اور دے دو، 8000 دینار دا تری کشتہ دی رقم آئے، اس شیریں کو بڑا غصہ چڑھا تھی، تو اگلے نانے بھی کم خراب ہو گیا، وہ 8000 لے کے جا رہا تھا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ اٹھا لیا، تو شیریں نے کہا دیکھا کتنا بے غیرت کنجوس ہے کہ 8000 دینار لے کے جا رہا ہے، ایک گر گیا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، ایسے بخیل کی کبھی قدر نہیں کرنی چاہیے، سارے پیسے واپس لے لو۔ اور وہ اپنی شیریں سے بڑا دبتا تھا، انہوں نے کہا پھر بولا آیا بھائی، ارے تجھے اتنی دولت دے دی، 1 دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پاؤں پڑ جاتا بے ادبی ہوتی، اس نے کہا 4000 اور دو۔ اللہ کو سخی اچھا لگتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ، یہ الگ بات ہے کہ اس کی سخاوت اسے جہنم سے نہیں بچائے گی، لیکن عذاب میں کمی ضرور ہو جائے گی۔ تو میرے رب نے سخاوت کو پسند کیا، بخل سے نفرت کی۔ میرے نبی آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا حبیب ہے۔ آپ کرتا پہن کے باہر نکلے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کرتا مجھے دے دے، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ نے کرتا اتار کے دے دیا، اور خود کرتے کے بغیر تھے، چادر باندھی ہوئی کرتے کے بغیر، نماز کا وقت آ گیا اور نماز لیٹ ہو رہی ہے، بلال یا رسول اللہ نماز کا میرے پاس تو کرتا کوئی نہیں، اللہ، تو صحابہ نے اس کو ڈانٹا، تجھے شرم نہیں آئی؟ اللہ کا نبی کے پاس ایک ہی کرتا تھا اور دونوں کو لے لیا، کہ اللہ کی قسم میں نے کسی لالچ کی وجہ سے نہیں مانگا، میں نے اس لیے مانگا کہ میرے نبی کے بدن پہ لگا ہے، میں جب مروں گا اسے اپنا کفن بناؤں، اس لیے مانگ۔ پھر آپ نے پڑوسی انصاری اور اس سے چادر منگوائی، چادر اوپر اوڑھ کر، اور آپ نے جا کر نماز پڑھائی، یہ میرے نبی کی سخاوت۔ تو بھائیو اللہ کو سخی پسند ہے، تو اللہ کے نام پہ افطاریاں کراؤ، اور کم از کم یہ ہے کہ روزے کی زکوٰۃ دو، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، اور گندم کے حساب سے مت دو، یا کشمش کے حساب سے دو، یا کھجور کے حساب سے۔ اور تیسری چیز اس میں اعتکاف ہے، میرے نبی میں نے آپ سے عرض کیا
کہ پورا مہینہ بیٹھے، 20 دن بیٹھے، 10 دن بیٹھے، 10 دن مستقل ساری زندگی کا آپ کا جتنے 9 رمضان آپ کے مقدر میں تھے آپ نے ان کو استعمال فرمایا کہ اعتکاف والا اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ ہم جو اعتکاف کے بغیر ہوں گے، ہم اگر نفل پڑھیں گے تو بندگی عبادت لکھی جائے گی، نہیں پڑھیں گے نہیں لکھا جائے گا۔ اعتکاف والا سویا بھی ہو تو اس کی عبادت لکھی جاتی، باتیں بھی کر رہا ہو تو تسبیح لکھی جاتی، کھانا بھی کھا رہا ہو تو بندگی لکھی جاتی، اور اللہ کے در پر وہ آ کے بیٹھ گئے ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہے تو میرا ابو وہی مالتے بہ گئے، چلو جو منگتا ہے دے، جو منگتا ہے دے۔